بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قرآن مجید کی مبارک سورتوں میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الحشر ہے. سورۃ الحشر میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو 3 جماعتوں میں اللہ رب العالمین تقسیم کرتا ہے. پہلی جماعت مہاجرین کی جماعت ہے. ان کی 3 خصوصیات اللہ رب العالمین نے بیان کیا. دوسری جماعت حضرات انصار کی جماعت ہے. ان کی بھی 3 خصوصیات اللہ رب العالمین نے بیان کیا. حضرات مہاجرین کے متعلق اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا اولئک هم الصادقون. مسلمانوں یہ صادقین کی جماعت ہے. جس صادقین کی جماعت کے ساتھ دینے کا اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ صادقین کی جماعت ہے. دوسری جماعت انصار کی جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے مفلحین کے ٹائٹل سے نوازا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ مفلحون کی جماعت ہے حضرات انصار کی. پھر مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت کے دیواروں تک آنے والی جماعت ہے. اس آنے والے جماعت کی بھی خوبیوں کا تذکرہ کیا. والذین جاءوا من بعدہم. حضرات مہاجرین کے بعد قیامت تک آنے والے، حضرات انصار کے بعد قیامت کی دیواروں تک آنے والے، ان کی نشانی کیا ہے؟ یقولون. وہ ہر دور میں یہ کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کہتے رہیں گے. یقولون وہ کہتے ہیں ابھی، یقولون وہ کہتے رہیں گے مستقبل میں بھی. ربنا اغفر لنا. اے اللہ سب سے پہلے ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا. اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی بخش دے. سبقونا بالایمان. جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے کر گئے ہیں. حضرات انصار، حضرات مہاجرین کے متعلق ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
اے اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ایمان اسلام کی حالت میں دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اللہ نے بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، وہ انصار اور مہاجرین جو انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی لغزش، کوئی غلطی، کوئی خطا ہوئی ہے تو ان پر جج بن کر، قاضی بن کر، فیصل بن کر فیصلہ صادر کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارے ایمان کی دلیل بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارے ایمان کے دلیل اور ثبوت بھی ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان کے معاملے میں ہم پر سبقت لے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ایک طرف ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے اور دوسری دعا یہ کرنی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان کے متعلق، اہل ایمان کے متعلق نہ کوئی کھوٹ، نہ عداوت، نہ نفرت، نہ دشمنی، نہ بغض، وَلَا تَجْعَلْ، اے اللہ تو نہ رکھ، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کوئی کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، للذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے متعلق اے اللہ تو ہمارے دلوں میں کوئی کج روی، کوئی کھوٹ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی نفرت، کوئی نازیبا الفاظ تو ہمارے دلوں میں پیدا ہی نہ کر۔ ذمہ داری تو یہ تھی، لیکن کچھ بدبختوں نے ایک طرف جو اصحاب رسول اللہ کے دشمن ہے، اور رافضی ہے، ناصری ہے، وہ تو کھل کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی کرتے ہیں، بد زبانی بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نیم رافضی ہے، جو ہمارے لباس میں ملبوس ہو کر اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تحقیق کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ، معلومات اور انفارمیشن کے نام پہ، یاد رکھو جن مسائل کے متعلق مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانا ہے، اس سلیبس میں ان تاریخی حادثات شامل نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے آغاز میں اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا مطالبہ کرتا ہوں، علم نافع، فائدہ مند علم جو دنیاوی اعتبار سے بھی مجھے فائدہ دے، اخروی اعتبار سے بھی مجھے فائدہ دے، نمازوں کے متعلق مسائل جو دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں، احکام شریعت سے متعلق جن بدبختوں کو وضو بھی کرنا نہیں آتا، جو صحیح معنوں میں غسل بھی نہیں کر سکتا،
جو عربی عبارت ایک لائن